گولی چاروں کا مشورہ وحشت کا نہیں اٹھتا چپت. حسن مشتبہ صاحب نے آپ کو کوڈ کیا سر, انہوں نے جو ہے نا آپ کو کوڈ کیا, اور آپ نے ان کو بتایا لیاری لیار سے نکلا ہے, یعنی مشتق ہے لیار سے, اینڈ لیار مینز دا ڈیڈلی سائلنٹ آف گریو یارڈ. اس کی ذرا وضاحت کریں. اس میں ایک بات ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے سارے نوجوان جتنے بھی ہیں وہ اس بات پہ ابھی تک بھی سوچ رہے ہیں کہ لیاری کی ایک مستند تاریخ ہونی چاہیے. اپنے طور پر تو حمید ناظر نے وادی لیاری کے نام سے بڑی جامع کتاب لکھی ہے. وادی ملیر انہوں نے دوسری کتاب لکھی. پھر اس کے بعد مختلف دوستوں نے, ہمارے رمضان بامری صاحب ہیں, ہمارے رمضان بلوچ صاحب نے ابھی لیاری کی ادھوری کہانی لکھی ہے. پھر ہمارے لطیف بلوچ صاحب نے لیاری کا مقدمہ لکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب لیاری فوکل پوائنٹ ہے. لیاری بلا شبہ ام البلاد ہے, شہر کی ماں ہے. اس خطے کی جو طبیعتی تاریخ ہے وہ لکھی جانی چاہیے. بہت سارے مورخین لیاری کو لیار کے اس درخت سے, جو لئی کے درخت سے ہے, کہ وہ لیاری ندی ہے. لیاری ندی کا ذکر تو 300 سال پہلے سے آتا ہے. ڈچ دستاویز میں بھی کراچی کولاچی تھا. آپ کے جو انڈین مورخین ہیں اس کے حوالے سے بھی لیاری کا لفظ آتا ہے, کراچی کا حوالہ آتا ہے. تو حب ندی, لیاری ندی, ملیر ندی, یہ 3 ندیاں جو ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں. یہ تینوں برساتی اور وہ علاقے ہیں, راستے ہیں. لیاری کا ذکر ہو رہا تھا. لیاری کی تاریخ مدون ہونی چاہیے, کوئی ایک مستند تاریخ لکھی جانی چاہیے. ٹھیک ہے, حمید ناظر نے تاریخ لکھی ہے, ہمارے دوست کتابیں لکھ رہے ہیں. لیاری کے جغرافیائی تاریخی پس منظر کو ایک مضبوط کتاب کی ضرورت ہے. اب لیاری میں جب میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں لیاری کو دیکھا تو لیاری ایک تکونی شکل کا ایک علاقہ ہے. غریبوں کی بستی کہتے تھے ایک زمانے میں. یاد تھا مجھے ہمارے اسرار عارفی نے لیاری پر جو نظم لکھی, یہ لاکھوں غریبوں کی بستی لیاری. یہ بستی جو لیڈر اگلتی رہی ہے, جفا کے جہنم میں جلتی رہی ہے, جہالت اور افلاس انعام پا کر جرائم کے سانچوں میں ڈھلتی رہی ہے, مگر پھر بھی ہے راہ حق کی پجاری, یہ لاکھوں غریبوں کی بستی لیاری. یہ ہم بچپن میں جب 70 کا الیکشن ہوا تو لیاری کے جگہ جگہ میں اور سکندر بلوچ, FIA کے ریٹائرڈ انسپیکٹر, وہ PP کی جلسوں میں یہ عموماً نظمیں پڑھتے تھے. یہ لیاری در حقیقت محنت کشوں کی بستی تھی. یہ مائی کولاچی کا تسلسل بھی ہے اور اس کی توسیع بھی ہے. یہاں لیاری سے پھر جب اس کی گروتھ شروع ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے نشاط ثانیہ ہوئی یورپ میں. لیاری کا نشاط ثانیہ وہ کراچی کے ہی کھاتے میں جاتا ہے. کراچی پھر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیاری کی بدنصیبی کیا ہے کہ لیاری قبرستان کسی خاموشی میں چلا جاتا ہے. اب میں گینگ وار کا ذکر نہیں کروں گا کہ وہ قبرستان جیسی خاموشی میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ ذکر کیا تو مجھے کچھ یاد آ گیا. میں بھی وہ ذکر نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ذکر ضرور کروں گا کہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ خوف پلتا رہے, درد پہ نپتا رہے, علم و صحت کی خاطر مچلتا رہے, مجھ کو ایسا لیاری نہیں چاہیے جس میں جنگل کا قانون چلتا رہے. خیر, درد جو ہے وہ آگے آتے ہیں. میں آپ سے اگلا سوال ضرور جو ہے نا وہ کرنا چاہوں گا کہ کن کن سماجی اور سیاسی شخصیات کو بلوچوں کا درد مند پایا آپ نے؟ بہت سارے لوگ ہیں. لیاری اگر اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے تو اسے بہت ساری سمتوں سے, سیاسی حوالوں سے, سماجی حوالوں سے, معاشی حوالوں سے خود بلوچ زعما, بلوچ اکابرین, بلوچ دانشوروں نے اسے سنبھالے رکھا. اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں خواجہ غلام محمد نور الدین ہیں, پھر
ہم ستار مستی خان کا خاندان دیکھتے ہیں، عمر بحرینی صاحب کا خاندان دیکھتے ہیں، پھر ہم سیاسی لینن گراڈ کی طرف آتے ہیں تو ہمیں لال بخش رند جیسی دیو قامت شخصیت ملتی ہے، پھر ہم باہر سے آنے والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں میر غوث بخش میزنجو صاحب کی رفاقت نصیب ہوتی ہے، عطا اللہ مینگل صاحب کا جلسہ یہاں ککری گراؤنڈ میں ہوتا ہے، خیر بخش مری کی آواز یہاں پر ککری گراؤنڈ میں گونجتی ہے، یا اکبر بگٹی صاحب کی آواز گونجتی ہے، یا شیر محمد مری صاحب کی آواز گونجتی ہے۔ لیاری کے بہت سارے درد مند لوگوں میں ادیب بھی شامل ہیں، ناموں کی فہرست اس لیے کہ جس کا نام نہیں لوں گا وہ درد محسوس کرے گا کہ شاہ صاحب مجھے بھول گئے۔ بے شمار لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے نام و نمود کی پرواہ نہیں کی، نہ صلح اور ستائش کی تمنا ان کو رہی۔ لیاری کو انہوں نے اپنا درد شیئر کیا، اپنی جیبوں سے انہوں نے پیسے دیے، انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ ان کی شخصیت مولانا خیر محمد ندوی سے لے کر آپ کے سجاد علی شاہ تک بھی چلی آتی ہے۔ اور جو ہے آپ بھی ان میں شامل ہیں، اور آپ نے اسٹریٹ اسکول کی بنیاد رکھنے والوں میں آپ ایک ہیں، اور اس ناخواندگی کو اور پسماندگی کو ختم کرنے کی جو آپ لوگوں نے صحیح کی، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اسٹریٹ اسکول کے حوالے سے۔ اسٹریٹ اسکول کا خیال بھی ہمیں منشیات کی ہولناکی کی وجہ سے پیش آیا کہ لوگ ہم نے نالوں کے قریب مرتے ہوئے دیکھے، نوجوانوں کو ہم نے نشے میں غرق دیکھا۔ پھر ہماری انسداد منشیات کا جو ادارہ تھا، تحریک انسداد منشیات، والد صاحب اس کے وہ تھے، اس میں ستار افغانی صاحب، شیر محمد رئیس، غلام عباس بلوچ، طارق رحمانی صاحب ہمارے بلوچ تھے، ہمارے کلاکوٹ کے رفیق بلوچ صاحب، یہ بہت سارے لوگ اس تحریک کو چلاتے تھے۔ اس کے درمیان میں نے محسوس کیا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ شمع علم کی جلائی جائے۔ تو اس میں چند دوست تھے ہمارے، جس میں مرحوم امام بخش، قلندر بخش سرور، اس میں مولا بخش گوٹائی انٹرنیشنل فٹ بالر، اس طرح ہمارے دوسرے دوست تھے جس میں نون میم دانش نے اہم رول ادا کیا، وہ میرے ساتھ تھے۔ ہم نے اپنے گھر کے سامنے سیفی لین کی گلی میں اسٹریٹ اسکول کا تجربہ کیا۔ یہ 71 کا زمانہ ہے۔ اب یہ اسکول چل رہا تھا رات کو کہ پروفیسر کرار صاحب آئے اور ہمیں دیکھنے کے بعد کہنے لگے، والد صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تھے، چونکہ تاج حیدر اور جوہر حسین ان کے دونوں بیٹے، وہ لیاری میں ان کی آمد و رفت تھی۔ تاج حیدر کا تو پیپل پارٹی کے حوالے سے آنا جانا بہت تھا۔ آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے وہ لاگ بک دے دیجئے جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ساری کلاسوں کو دیکھا جو گلی کے ایک سے دوسرے کونے تک تھیں۔ کہا میں کورنگی میں ایک کالج قائم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کے اس تجربے نے مجھے محسوس کرنے پر یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے مجھے کہ مجھے ایک اسٹریٹ اسکول وہاں قائم کرنا چاہیے۔ اور یہ تاثرات انہوں نے اس لاگ بک میں کیے۔ پھر یہ اسٹریٹ اسکول چلتا رہا۔ اس اسٹریٹ اسکول کے جو طالب علم تھے وہ بینکوں کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بنے، یعنی اس میں اسٹریٹ اسکول کی ایک توسیع میں محمد عمر لاسی کا بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ یہ دانش بلوچ ہیں، ہمارے ناصر جمال ہیں، یہ ہمارے عابد بروئی صاحب ہیں، یہ اس اسٹریٹ اسکول کے کنسیپٹ کو لے کے آپ کے اس علاقے میں گئے جو بعد میں ہولناکیوں کا شکار بنا۔ انہوں نے وہاں بہت سارے این جی اوز قائم کیے جو ابھی تک چل رہے ہیں۔ آغا خان کی طرف سے ریسورس سینٹر بھی قائم ہوا۔ تو وجہ صرف یہی تھی کہ غربت، ناخواندگی، جہالت، اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ لیاری کے گھر گھر سے علم کی ایک تو شمع جلائی جانی چاہیے۔ وہ ایک کوشش تھی اور ہمیں خوشی ہے کہ اس کوشش کو ابھی ہمارے کئی دوست جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب میں سب سے اہم سوال کی جانب آتا ہوں۔ شروع میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے مہمان نے اداکاری کے بارے میں بڑی پرمغز گفتگو کی، تو وہ اس لیے کی کہ وہ خود بھی بہت بڑے جو ہے وہ ایکٹر رہے ہیں۔ تو حمل و مہاگنج کے بارے میں سر میرا اشارہ حمل و مہاگنج کی طرف ہے۔ حمل و مہاگنج میں آپ نے اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اچھا، جب حمل و مہاگنج کا ذکر آتا ہے، بلوچی جو پہلی اولین فلم ہے، تو پھر سید ظہور شاہ ہاشمی کا بھی ذکر۔ بہت تاریخی موڑ تھا جب بلوچی فلم کا فیصلہ انور اقبال نے سید ظہور شاہ ہاشمی سے ملاقات میں کیا۔ پورا اسکرپٹ سید ہاشمی کا لکھا ہوا ہے۔ 74 میں
مساوات میں انور اقبال نے آ کے ملاقات کی، چونکہ انور اقبال کی جو خاندانی جو ان کی رہائش گاہ تھی وہ لیاری میں فدا حسین شیخہ روڈ پر تھی، تو ان کے خاندان کے لوگوں سے ہمارے گھرانے کے لوگوں کا آنا جانا ملنا ملانا تھا. تو اس میں اس دفتر میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بلوچی فلم بنانا چاہتا ہوں، تو اس میں آپ کو ایک رول کرنا ہوگا. تو میں نے حامی بھری. 75 میں یہ فلم شروع ہوئی. اس کے گانے عطا شاد نے لکھے اور ہمارے ولی گلوکار ولی تھے. ہمارے گلوکاروں میں استاد ستار اور استاد ولی محمد بلوچ شامل تھے. عطا شاد کی شاعری تھی. اسلم بلوچ اس کے ہدایت کار تھے. اور اداکاروں میں انیتا گل مرکزی کردار تھی جس میں اس نے مہاگنج کا رول کیا. اس کے بعد ہمارے نور محمد لاشاری، اختر بلوچ، شکیل لاسی، ولی محمود لاسی، ہمارے اس کے علاوہ لال محمد بلوچ، ملوک ہوٹل والے اس میں وہ بھی شامل تھے. ملوک سار ہمارے ایک اور تھے. بہت سارے اچھے نوجوان اداکار شامل تھے. ایک اداکار ایسٹ پاکستان کا جو چندہ اور تلاش کا کامیڈین تھا، ڈیئر اصغر، اس نے بھی بلوچی فلم میں اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اس شادی والے منظر میں ڈانس کروں گا اور مجھے بلوچی لباس مہیا کیا جائے. استاد ستار، استاد ولی محمد بلوچ ہمارے گلوکار تھے. عطا شاد کا کلام تھا، شاعری ان کی تھی. اسلم بلوچ اس کے ہدایت کار تھے. باقی اداکاروں میں انیتا گل صاحبہ تھیں ہیروئن ہماری. اس کے بعد شعیب لاشاری صاحب تھے، نور محمد لاشاری. اختر بلوچ صاحب تھے اس میں. شکیل لاسی، محمود لاسی، لال محمد بلوچ، بہت سارے لوگ تھے. ان میں ایک کیریکٹر ایسٹ پاکستان سے جو تلاش اور چندہ کے بڑے مشہور کامیڈین تھے، ڈیئر اصغر، وہ بھی ایسٹرن اسٹوڈیو میں شوٹنگ کے دوران انہوں نے انور اقبال سے خواہش کا اظہار کیا کہ شادی کے اس سین میں مجھے ایز اے ڈانسر شامل کیا جائے. تو وہ اس میں شامل رہے اور اچھی خاصی اس میں ہم نے گڈھا، ملیر، لسبیلا کے مختلف علاقے اس میں شوٹنگ کی اور تقریباً 1.5 سال تک شوٹنگ میں مصروف رہے. اسکرپٹ جس شخص نے لکھا تھا بڑا مضبوط تھا، سید ہاشمی صاحب کا. اس شخص کی اپنی زبان بلوچی سے کمٹمنٹ کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے سنگل ہینڈڈلی ایک انسائکلوپیڈیا سید گنج کے نام سے لکھی. آج تک میرے دل میں اس درد کی شدت کم نہیں ہوئی کہ بلوچ ادبی بورڈ، بلوچ ادبی اکیڈمی اس کام کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. اس اکیلے شخص نے یہ ڈکشنری انسائکلوپیڈیا کے نام سے مکمل کی. اس کنٹریبیوشن کو بلوچی دنیا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. بالکل سر، اسی حوالے سے ہمارا اگلا سوال ہے. بلوچ صاحب، دلیپ کمار صاحب کی فلم کرانتی آپ نے دیکھی ہوگی. اس کا ایک مکالمہ مجھے یاد آ رہا ہے. کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. فلم حمل و مہاگنج کو اپنوں ہی کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیوں؟ یہاں میں اپنی اماں کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. وائے واجہ کے لوگا وت سوچی، اوہ براتاں کے وت ما وت جنگاں، چوں بری چاں وتی دلے زنگاں. یہ وار بھی داخلی تھا، مزاحمت بھی اندر، یعنی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ گھر سے. کے چراغ سے. جب روزنامہ مساوات کے ایڈیٹر خود ایک خلاق قسم کے ادیب تھے، شوکت صدیقی صاحب، ان تک جب بلوچ کچھ سماجی کارکن اور ایکٹیوسٹ آئے اور انہوں نے اپنے بیانات شوکت صاحب کے سامنے رکھے کہ بلوچی فلم کے خلاف ہمارے بیانات چھپ نہیں رہے مساوات میں، کیوں؟ تو شوکت صاحب نے مجھے بلا کے بحیثیت رپورٹر پوچھا کہ میں بلوچ زبان اور بلوچی قوم کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. بلوچ بہت ذہین، بڑے باشعور ہیں، یہ فلم کے میڈیم کے مخالف کیوں ہیں؟ تو میرے پاس جواب نہیں تھا اس کا، چونکہ میں خود پارٹ آف دی پرابلم تھا. وجہ یہ تھی کہ انور اقبال کے خاندان کا پس منظر سیاسی تھا. ان کے جو والد گرامی حاجی محمد اقبال بلوچ صاحب،
وہ کوسٹل ایریا کے بڑی نامور سیاسی شخصیت تھی. پھر اس کے مخالف جو سیاسی بہت سارے قوتیں تھیں وہ نہیں چاہتی تھیں کہ انور اقبال بحیثیت ایک اداکار سیاسی راستے کے ذریعے حمل و محافظ کو لے کر وہ سیاست میں داخل ہوں. تو یہ مزاح مکمل طور پر سیاسی نوعیت کی تھی. اور بلوچ قوم اس وقت چونکہ دوسری فلموں سے پرسیپشن لیتے ہیں، وہ بلوچی فلم کو پشتو فلم، سندھی فلم اور اردو فلموں کے ان اس تناظر میں دیکھتے تھے جہاں وہ ولگیرٹی کو زیادہ معیوب سمجھتے تھے. ان کا تصور یہ تھا کہ آگے جا کے ہماری بلوچی فلمیں بھی وہی کریں گی جو اس وقت دوسری فلمیں کر رہی ہیں. لیکن اس کی تو صرف ایک ہلکی سی صورتحال تھی. اصل مخالفت اندرونی تھی، اپنوں کی مخالفت تھی، اپنوں کی مزاحمت تھی کہ وہ سیاسی طور پر انور اقبال کو آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتے تھے. اس کی ایک ترکیب انور نے یہ بھی کی کہ اس مزاحمت کا ایک راستہ نکالنے کی ایک کوشش کی جو ابھی تک کسی کی سمجھ میں آئی نہیں. انہوں نے اپنے عطا شاد کے کہنے پر پی ٹی وی پہ 2 قسطیں چلائیں، آب اور آئینہ. اس قسط کی کہانی حمل و مہاگنج کے کہانی کے 2 سیکوینس تھے اور اس کی ہیروین رکھی انہیں شائستہ قیصر. دونوں قسطیں سیریل کی دونوں قسطیں پی ٹی وی نے جاری کی. کسی بلوچ نے اپنا شیشہ نہیں توڑا ٹی وی کا، حالانکہ وہی پندول والی خاتون تھی، وہی ان کی رومانی داستان تھی، لیکن فلم کی مزاحمت تھی. دوسری صورت یہ تھی کہ انور اقبال نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی فلم کو ریلیز کرنے کی. وہ کراچی سے دبئی گئے، وہ ڈیرہ غازی خان گئے، وہ یہاں سے اپنے پورے کوسٹل ایریا کی طرف گئے. وہ کہیں ریلیز ہونے کے امکانات نہیں تھے. پھر حاکم علی زرداری صاحب نے لیرک سنیما میں ان کا شو کیا تو لیرک سنیما کی ساری سیٹیں لوگوں نے پھاڑ دیں. مزاحمت بڑی سخت تھی اور میں ان لوگوں کا دوستوں کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن 30-35 سال کے بعد بڑے میڈیم کی اور پاکستان کی پہلی بلوچی فلم کی مزاحمت میں ملوث لوگوں نے اپنی پشیمانی کے جس طرح اظہار کیا ہے وہ بھی اس تاریخ کا ایک حصہ ہے. اب حمل و ماگنج وش نیوز کے احمد اقبال اور اویس اقبال کے توسط سے آن سکرین ہو رہی ہے، تو کیا جذبات ہیں آپ کے؟ اور وش نیوز کی جو زبان و ثقافت کی ترویج کے لیے جو کاوشیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہیے گا؟ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے. یعنی تاریخ جہاں آ کے رک گئی تھی، جہاں مزاحمت ہو گئی تھی، لیکن اتنے طویل عرصے کے بعد اگر وش چینل کے سربراہان نے، جس میں احمد اقبال اور اویس اقبال صاحب، ان 2 بلوچ برادران نے جو کاوش کی ہے، یہ در حقیقت برف کو توڑنے والی بات ہے. ایک منجمد فکری جو ماحول پیدا ہوا تھا، لوگ چاہ رہے تھے کہ حمل و مہاگنج تاریخ کا حصہ بن جائے گی. ان لوگوں نے بڑی کاوش کی ہے. تاریخ کا حصہ تو ہے وہ، لیکن تاریخ کے اوراق در اوراق اس کا ذکر اب ہوتا رہے گا. یہ کاوش انتہائی دلاویز ہے، یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے. اور اس حمل و مہاگنج کے اسکریننگ سے نوجوان نسل میں اس وقت جو جنون ہے فنون لطیفہ کا، مثلا اس میں کئی ہیں جس میں نعیم نثار صاحب خود بخود شامل ہیں، اس میں احسان شاہ سمیت ہمارے بہت سارے بلوچ نوجوان ہیں جو ویڈیو کی دنیا سے آگے آ رہے ہیں. وہ لیاری کا ایک نیا چہرہ کراچی کو دکھانا چاہتے ہیں، اس شہر قائد کو دکھانا چاہتے ہیں کہ لیاری صرف ایک ایسی بستی نہیں ہے جہاں صرف ظلم پرستی ہوئی ہو، جہاں صرف ناخواندگی ہے، جہاں صرف منشیات کا ذکر ہے، جہاں صرف شکست اور ریخت کا معاملہ ہے. نہیں، حمل و مہاگنج کے پردہ اسکرین پر جلوہ گر ہونے سے لیاری جلوہ گر ہوگی. بلوچ زبان کے بارے میں پوری دنیا کو محسوس ہوگا کہ یہ شیریں ترین زبان ہے. اس کے لب و لہجے کو نوجوان اب ایک مشن کے طور پر لیں گے. جو مشن سید گنج کی صورت میں سید ہاشمی نے شروع کیا تھا، وہ سید گنج کو بھی ابھی پبلیکیشن کے دوسرے مالیاتی مسائل کا سامنا ہے. اب سید گنج دوسری مرتبہ شائع نہیں ہو رہی کہ پیسے نہیں ہیں،
یہ بھی ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں اپنی بلوچ قوم کو کہ اپنی زبان سے کمٹمنٹ، اپنے دو ربیدک سے کمٹمنٹ، اپنی صحافت سے کمٹمنٹ تاریخ سے کمٹمنٹ کے برابر ہے، اور یہ کمٹمنٹ کا وش چینل نے پوری دل جمعی اور پورے کمٹمنٹ کے ساتھ مکمل کی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے ایک پتھر سے پوچھا تمہاری خراش تراش اتنی خوبصورت کیوں ہے، تم اتنے گول کیسے ہو گئے؟ تو پتھر نے جواب دیا کہ میں ٹھوکروں میں رہا ہوں۔ جی جناب، سونا بھٹی میں جل جل کر کندن بنتا ہے۔ مشکلات، مسائل، دکھ، ان تمام چیزوں کا سامنا کرنے کے بعد آپ خوشی جیسی کیفیت کو پاتے ہو۔ تو میرے سامنے نادر شاہ عادل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حمل و ماگن کے دوسرے ہیرو، صحافت میں آئے تو نام کمایا، ایک رپورٹر کے طور پر بسوں میں، موٹر سائیکل پر، پیدل میلوں سفر کر کے جاتے تھے، اور آج ماشاءاللہ ایڈیٹوریل پیج کے انچارج ہیں۔ تو یہ ایک کہانی ہے، نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے، اور میڈیا سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، لیاری کا وہ رخ بھی شاید ٹھیک ہے جو آپ دکھاتے ہیں، نادر شاہ عادل بھی لیاری کا نام ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نادر شاہ عادل ہی وہ کریکٹر ہے، یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک نام پیدا کیا، ایک مقام پیدا کیا، اور لیاری کی ایک خوبصورت تصویر لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ان خوبصورت تصاویر کو بہت کم لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ تو نادر شاہ عادل صاحب ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو ہمیشہ کوشش میں رہے، ہمیشہ محنت کو اپنا شیوا بنایا، ہمیشہ مشقت کو اپنا شعار بنایا، اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ شکر گزار ہوں اپنے مہمان جناب نادر شاہ عادل بلوچ صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت نوازا، اور آج نوجوانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ یہ پروگرام دیکھیں اور اپنی زندگی کی راہ کو متعین کریں۔ سر، آپ کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ تو آپ نوجوانوں کو کوئی چلتے چلتے کوئی پیغام ایک جملے میں بھی مشکور ہوں وش چینل کی انتظامیہ کا۔ انہوں نے مارشل میکلوہن کی زبان میں اپنا رول مکمل طور پر ادا کیا ہے جب انہوں نے اپنی کتاب کے پہلے باب میں لکھا تھا کہ میڈیم از دی میسج۔ وش چینل نے اپنا میسج اپنے بلوچ قوم کے نوجوانوں کو مکمل طور پر دے دیا ہے، اس پہ مجھے بے انتہا مسرت ہے۔ جی ہاں، وش چینل نے اپنا میسج بلوچ نوجوانوں کو دے دیا ہے، اور آئندہ بھی دیتا رہے گا۔ گلی چاروں کا میں پروگرام میں بعد ختم ہوں۔ وتی مہماندار مصور بلوچ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔